بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان فرمایا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں ان لوگوں کو صلاۃ التسبیح، جو تسبیح والی نماز ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے چچا یہ نماز آپ پڑھ لیا کریں۔ پھر آپ نے ترتیب بیان کی کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کرے، نہیں ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو مہینے میں نماز پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر سال میں پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیا کرے۔ اب دیکھیے نماز کے بارے میں یہ تو فضیلت ہے، بے شمار احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پہلے راوی ہے، دوسرے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن اس نماز کو کیسے پڑھے؟ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح جو تسبیح کی نماز ہے اس کو کیسے پڑھے، کس دن پڑھے؟ تو بہتر ہے کہ جمعے کے دن اکثر لوگ فارغ رہتے ہیں، اس دن کا انتخاب کر لے، یا جو بھی دن آپ کو پڑھنا ہو، جس وقت بھی پڑھنا ہو، بس مکروہ وقت نہ ہو اس کا خیال رہے۔ یعنی سورج کے ڈوبنے کے وقت اور تو غروب کے وقت اور طلوع کے وقت اور زوال کے وقت اس نماز کو نہ پڑھیں، باقی کسی بھی ٹائم آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح۔ حقیقتاً تو دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو کوئی دقت نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ نیت باندھیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم قرات کریں گے، یعنی الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بعد کھڑے اسی جگہ رکوع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ جو کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھیں 15 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کو پڑھنے کے بعد ہم وہ تسبیح پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یہاں تک۔ اس کے بعد رکوع کے بعد ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے جو کھڑے ہوتے ہیں، قومہ اس کو بولتے ہیں، وہاں پڑھے 10 بار۔ اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدہ سے جو اٹھتے ہیں جس کو جلسہ بولتے ہیں، وہاں پر آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ آپ کریں گے، سجدے کی تسبیح پوری کرنے کے بعد وہاں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جو سجدے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑا نہیں ہونا ہے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا، وہاں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے یہ تسبیح۔ اور اس کے بعد جو آپ کھڑے ہوں گے تو بغیر تکبیر کہے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ آپ نے تکبیر کہہ دی ہے۔ جو آپ کو کھڑا ہونا تھا وہاں جو بیٹھے ہیں دوسرے سجدہ کے بعد، تو وہاں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، یعنی ایک رکعت میں اس حساب سے 75 مرتبہ ہو گیا، بعض علاقے میں 75 بولتے ہیں۔ یعنی ثنا کے بعد قرات ہونے کے بعد 15 مرتبہ، اس کے بعد رکوع میں 10 15 10 25 ہو گئے، رکوع سے اٹھنے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ 25 10 35 ہو گئے، اس کے بعد سجدے میں 10 35 10 45 ہو گئے، پھر دوسرے جب جلسہ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں 55 ہو گئے، پھر دوسرا سجدہ کیے 10 مرتبہ پڑھے 65 ہو گئے، پھر دوسرے سجدہ کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑا نہیں ہونا، آپ کو بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس حساب سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ یہ ہے پہلی شکل۔ دوسری شکل کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت میں 300 تسبیح پوری کرنی ہے۔ یہی ترتیب چاروں رکعت میں کے بعد نہیں بیٹھیں گے تب ہوگا۔ دوسری ترتیب میں 25 مرتبہ آپ کو کھڑے کیسے پڑھنا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے فوراً 15 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنی ہے 15 بار۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں گے،
اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس حساب سے یہاں آپ کی 25 ہو گئی۔ جب آپ سجدے کے بعد جلسہ میں جو بیٹھتے ہیں، یعنی دوسری رکعت، دوسری سجدہ کے بعد جو آپ بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کو یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے، بیٹھنی بھی نہیں، کھڑا ہو جانا، کیونکہ آپ کا 25 یہی پورا ہو رہا ہے۔ اس حساب سے آپ کی ایک رکعت میں 75 تسبیح پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے مکمل صلاۃ التسبیح کا طریقہ، یعنی تسبیح والی نماز کا طریقہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کس وقت پڑھیں، میں نے بتا دیا کہ آپ کو مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا ہے، بہتر دن میں ہے کہ جمعے کے دن کا آپ انتخاب کر لیں، جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ کوئی ٹائم فکس، کوئی دن فکس نہیں ہے، جس دن آپ کو موقع ملے پڑھ لیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ تمام پچھلے اگلے سارے گناہ اللہ کے فضل و کرم سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلاۃ التسبیح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔